السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں رہے گی، ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کبھی بھی نہیں ملتا، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیل سے موجود ہے۔ پیارے ناظرین، ابواب الناس کے اس قوم کے بارے میں بہت سے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں اور یہ کس شکل صورت کے ہوں گے؟ وہ کون سی دیوار کے جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں، اور وہ اس دیوار میں کتنا سوراخ کر چکے ہیں؟ یہ ساری باتیں آج آپ کو اس ویڈیو میں معلوم ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، زمانۂ قدیم میں بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جابریت میں اپنی مثال خود تھی، اور ان کی طاقت و دہشت کی بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور نہیں، مخلوق نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یافیس تھا۔ یافیس کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے 2 یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی سے ان کی نسلیں آگے چلی۔ اس کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور کچھ لوگوں کے مطابق انہیں یہ نام روم اور پیرس پر حکمرانی کی وجہ سے عطا کیا گیا۔ بہادر اور طاقتور ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع میں تھے، اور ان کے کھلیرے بھائی یعنی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے۔ اسی دوران وہ ایسی حالت میں پہنچا جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور اذربائیجان کی سرحد کے قریب موجود تھی۔ وہاں 2 پہاڑوں کے بیچ ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کو قتل عام کیا کرتی تھی، اور اپنی سرکشی اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھے۔ یہ قوم ہر جگہ کی برائیاں اور مجموعہ تھی، اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کی حالت بیان ہے کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں۔ اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی خرچ یا معاوضے کے صرف ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ دیوار بہت مضبوط ہے، مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تو یہ دیوار کھل جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کے فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب اللہ کی
मसीहत इनको बाहर निकालने की होगी, तो वे कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इस दीवार से निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। जब यह कौम आज़ाद हो जाएगी तो वह तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी, और उनका पहला गिरोह बहरे तिबरिया तक पहुँचेगी, और वह झील का सारा पानी पी जाएगा। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो वह हैरान होकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर यह कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और हर बुलंदी से उतरती हुई नजर आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी ज़मीन पर इन्हीं का कब्जा होगा। जब यह कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुँचेगी तो कहेगी, अब तमाम ज़मीन पर हमारा कब्जा है, और आसमान की तरफ तीर बरसाना शुरू कर देगी, और वह तीर खून से रंगे हुए वापस लौटेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया बताया कि इनके कद छोटे होंगे, चेहरे चौड़े चौड़े होंगे, और आंखें छोटी सी होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया कि वह मुसलमानों को दूर के तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज और माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहाँ खाने पीने की सख्त की कमी होगी। फिर लोगों के दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला उनकी गर्दन, और आलम यह होगा कि हर तरफ उन्हीं की लाशें बिखरी पड़ी होगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खास किस्म के परिंदों को मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दन ऊँटों की तरह होगी, और वह उनकी लाशों को उठाकर उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर अल्लाह का हुक्म होगा। फिर रोज़ बारिश होगी जो सारी ज़मीन को साफ कर देगी, और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी, और इस तरह याजूज और माजूज को इस दुनिया से खात्मा हो जाएगा। मेरे प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि याजूज और माजूज के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो में आने तक आप इंतज़ार कीजिएगा, और अपनों को बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।